بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ مذاکرات جمہوری عمل کے استحکام اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے ہونے چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے 3 سال تک ڈائیلاگ کی کوشش کی، لیکن حکومت نے دروازے بند کر دیے۔ ہمارے ارکان اسمبلی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور پارلیمان میں ہماری آواز دبائی گئی۔ انہی حالات میں ہمیں استعفوں کا فیصلہ کرنا پڑا۔ عمران خان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ 3 سال تک مذاکرات کی کوشش کرتے رہے، مگر در حقیقت ان 3 برسوں میں ان کا سیاسی کردار اور بیانیہ کسی اور ہی سمت اشارہ کرتا ہے۔ اقتدار سے محرومی کے فوراً بعد ان کا طرز سیاست جلسوں، ریلیوں اور انٹرویوز میں سخت زبان کے استعمال پر مبنی رہا۔ جمہوری نظام میں اختلاف رائے اور احتجاج فطری عمل ہے، لیکن عمران خان نے تاریخ میں پہلی بار اہم تعیناتی پر اثر انداز ہونے کے لیے لانگ مارچ کا سہارا لیا، جو جمہوری روایات سے متصادم عمل تھا۔ اس کے بعد 9 مئی کے افسوسناک واقعات پیش آئے، جن پر کسی سنجیدہ سیاستدان کی طرف سے کم از کم مذمت یا معذرت متوقع تھی، لیکن عمران خان نے نہ صرف اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے گریز کیا، بلکہ پھر سے ایسے واقعات کی دھمکیاں دیتے رہے۔ جب انہیں سیاسی نقصان محسوس ہوا تو اس سانحے کو فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ ایک طرف وہ جمہوریت نہ ہونے کا شکوہ کرتے رہے، مگر اس کے باوجود انہیں خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کا موقع دیا گیا، لیکن عمران خان نے خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت کو احتجاجی سیاست کا ایندھن بنانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی۔ حکومت کی طرف سے مذاکرات کی بار کی پیشکشوں کے جواب میں انہوں نے بارہا کہا کہ وہ چوروں سے بات نہیں کریں گے۔ پھر 26 نومبر کے احتجاج کو دیکھیے، کیا اس دوران استعمال کیے جانے والی زبان مذاکرات کی کوششوں کا اندیا بھی دیتی تھی؟ یہی رویہ ان کے حالیہ بیانات اور ٹویٹس میں بھی نظر آتا ہے، جہاں مفاہمت کی بجائے تصادم اور اشتعال انگیزی غالب دکھائی دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے 3 سال تک مذاکرات کی نہیں بلکہ دباؤ کی سیاست کی، جو بالآخر ان کی اپنی جماعت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوئی۔ یہی تضاد ان کے بیانی اور عملی سیاست کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں ایسی زبان اور بیانیہ مذاکرات کی دعوت سمجھا جا سکتا ہے؟ اسی پر پینل سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں رضا رومی، زیغم خان اور افتخار احمد صاحب۔ آپ سبھی سے پروگرام کا سوال۔ 3 سال تک مذاکرات کی کوشش، ستمبر 2022 سے ستمبر 2025، جلسے، احتجاج، اداروں پر تنقید، 9 مئی 26 نومبر جیل سے بیانات۔ کیا سیاسی لیڈر کو اس بیانیے کے ساتھ مذاکرات کی دعوت دی جا سکتی ہے؟ زیغم صاحب، آپ کے خیال میں کیا واقعی وہ 3 سال تک مذاکرات کی کوشش کرتے رہے، اور جس طرح کا بیانیہ یا انداز سیاست اپنایا گیا، کیا واقعات دی بھی جا سکتی تھی؟ دیکھیں، مرشد جو ہے یہ مقدر کا لاڈلا بچہ ہے۔ اس نے مقدر سے جو مانگا ہے مقدر نے اس کو دیا ہے۔ تو یہ بات نہ مجھے سمجھ آتی ہے نہ مرشد کو سمجھ آتی ہے کہ جو بڑا مرشد ہے وہ کیوں نہیں مانتا۔ جب مرشد کچھ مانگتا ہے تو بڑے مرشد کو بھی دینا چاہیے۔ آخر مقدر نے 70 سال تک سب کچھ دیا ہے، تو اب یہ انکار کیسا؟ مسئلہ مذاکرات نہیں ہے۔ مذاکرات میں تو کامن گراؤنڈ ڈھونڈا جاتا ہے کہ مشترکہ مفادات کہاں ہیں۔ مذاکرات میں تو لین دین ہوتی ہے۔ یہاں تو مرشد امر بالمعروف ہے اور باقی تمام جو ہیں وہ نہی عن المنکر ہیں۔ کبھی آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درمیان بھی مذاکرات ہوتے دیکھے ہیں؟ کیا امر بالمعروف بھی نہی عن المنکر کی کوئی بات مان سکتا ہے؟ کوئی کامن گراؤنڈ نکالا جا سکتا ہے؟ امر بالمعروف تو حق ہوتا ہے اور حق کی چلتی ہے، اور نہی عن المنکر کی چھٹی ہونی ہوتی ہے۔ تو اس لیے مرشد نے کہا ہے اور ہمیشہ کہا ہے کہ میں تو صرف بزرگوں سے بات کروں گا، اور ان سے بات ہے وہ بھی بہت واضح ہے کہ بھائی نہی عن المنکر کے ساتھ ہونا تمہارا مذہبی فریضہ ہے، تو تم کیا کر رہے ہو؟ ادھر آؤ، میری مدد کرو، میں امر بالمعروف ہوں، اقتدار پہ صرف میرا حق ہے، مجھے یہاں آنا چاہیے۔ اب آپ نے 3 سال کی بات پوچھی۔ دیکھیے، اپریل 2022 میں عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکالا گیا۔ اس کے 1 مہینے بعد حکومت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، اور وہ حکومت چھوڑ کر جانے کو تیار تھے، لیکن عمران خان نے کیا کیا؟ آزادی مارچ لے کر آ گئے، اور جب وہ آزادی مارچ لے کر آ گئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اپنے مارچ سے حکومت کو نکال دیا، چھٹی کرا دی۔ اب یہ کوئی پارٹی کیسے افورڈ کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے اپنا الیکشن کا جو فیصلہ تھا وہ ملتوی کر دیا۔
اس کے بعد پی ٹی آئی نے، عمران خان نے بہت زبردست دباؤ ڈالا، بہت اچھی تحریک چلائی، اور اکتوبر نومبر 2022 کی بات کر رہا ہوں، یہ اب 2022 میں ہی ہیں اب ابھی، تو اس میں مذاکرات ہونے شروع ہوئے، پس پرزہ مذاکرات ہوئے، اور آفر دی گئی کہ ہم مارچ اپریل تک الیکشن کرا دیتے ہیں۔ اکتوبر نومبر 2022 کی بات ہو رہی ہے، 3-4 مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کروا دیتے ہیں۔ مرشد نے کہا کہ نہیں، ابھی ہوگا، فوراً ہوگا، ابھی چھٹی کرو، اور انہوں نے پھر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا اکتوبر میں۔ تو پھر وہ بات بھی جاتی کی جاتی رہ گئی۔ پھر جنوری میں اسمبلیاں جو ہیں وہ چلی گئیں، اور 2 سال 4 مہینے پہلے، 3 سال کی ہم بات کر رہے ہیں نا، 2 سال 4 مہینے پہلے مئی کا واقعہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، 9 مئی 2023 کا، جس کے بعد جلسے جلوس بھی بند ہو گئے، اور مذاکرات بھی بند ہو گئے، اور رستے بھی بند ہو گئے۔ اور دیکھیں یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا تھا، اس کے پولیٹیکل سلوشن کا راستہ موجود تھا میرے خیال میں، اور راستہ دینے کی کوشش بھی زیغم صاحب، قطع کلامی کی معذرت، یہ سارے فیکٹس اور بالکل درست ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک لیڈر، وہ بھی اس سٹیچر کا لیڈر، وہ جس طرح کے بیانات دے رہا ہے، وہ جس طرح سے اپنے بیانات اور طرز سیاست کو ٹویسٹ کر دیتا ہے، ہر بیان کو، وہ کب مذاکرات کر رہا ہے، وہ کب نہیں کر رہا۔ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو 10 ستمبر 24 میں وہ ڈیالہ جیل سے دے کے یہ کہتے ہیں، آج سے 1 سال پرانی بات ہے، آج سے میں اسٹیبلشمنٹ اور کسی بھی دوسری جماعت کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند کر رہا ہوں۔ یہ سال پہلے وہ خود کہہ رہے ہیں، آج پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 3 سال بڑی کوشش کی۔ بیرسٹر گوہر نے اس سٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی کیا کہ نہیں، وہ حکومت کے ساتھ بند کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھلے ہیں۔ آج وہ اپنے سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی 3 سال حکومت کے ساتھ۔ میرا سوال بنیادی یہ ہے کہ ایک سٹیچر کا لیڈر، پولیٹیکل ریالٹی ہے ایک سیاسی جماعت، وہ کس طریقے سے اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ان سٹیٹمنٹ کی کوئی گراؤنڈ ریالٹی، کوئی فیکچوئل پوزیشن ہی نہیں ہے۔ آپ آج اٹھیں آپ کچھ کہہ دیں وہ فیکٹ ہے، آپ کل اٹھیں وہ کہہ دیں فیکٹ ہے۔ یہ کیا طرز سیاست ہے؟ کیسے بائی کیا جا سکتا ہے؟ یہ بیانیوں کی سیاست ہے نا۔ دیکھیے فیکٹس بھی ان کی سپورٹ کر رہے تھے، اگر صرف وہ فیکٹس پر چلتے تو بھی فیکٹس کی بنیاد پر اپنے حق میں بہت کچھ لے سکتے تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا، ان کے لیے بار بار دروازے کھل رہے تھے، اقتدار کے دروازے کھل رہے تھے۔ تو پھر 9 مئی ہوا، اور 9 مئی کا بیانیہ، دیکھیں اس وقت سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں مذاکرات کر رہا ہوں، مذاکرات نہیں کر رہا، تو چھوٹی باتیں ہیں نا۔ 9 مئی کے بعد جو 9 مئی کا بیانیہ ہے وہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ وہ معافی سے بڑی مصیبت ہے۔ معافی تو ایک بات ہے، آپ فوج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے اوپر حملہ کیا ہے، اپنے شہداء کی یادگاروں کو تم نے مسمار کیا ہے، اپنے کمانڈرز کے گھروں کو جلایا ہے، اپنی جو تربیت گاہیں ہیں ان پر تم نے حملے کیے ہیں، اپنے ہیڈ کوارٹر پر حملے کیے ہیں۔ دنیا کی کون سی فوج اس بات کو برداشت کر سکتی ہے؟ کون سی ریاست برداشت کر سکتی ہے؟ اب اس بیانیے کے ہوتے ہوئے جب تک آپ کم از کم اس بیانیے سے پیچھے نہ ہٹیں، معافی کی بات نہیں تھی، آپ اتنا کہہ دیتے کہ یہ لوگ میرے کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے، لوگ تو ویسے ہی رگڑے گئے نا، پھر ان کو شاید معافیاں بھی مل جاتی۔ اتنی سی بات ہی تھے نا کہ ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہم سے غلطی ہوئی کہ غلط جگہ پہ بلا لیا، اس کے بعد وہ کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ تو اس طرح کے نیریٹو اگر آپ لے کر چلیں گے اور خالی بیانات پر بات چلائیں گے، جب آپ حقائق پر نظر نہیں رکھیں گے، آپ ریالٹی کو نہیں دیکھیں گے، ایسے حالات میں ہم نے دیکھا ہے جب دوسری پارٹیز بھی آئی ہیں تو کس طریقے سے انہوں نے حقائق کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے راستہ نکالا۔ لیکن اس پوری صورتحال میں نا زیغم صاحب پرابلم یہاں آ گئی ہے کہ کوئی ایک بیانیہ ہے نہیں، کسی بھی معاملے کو دیکھ لیں تو کوئی ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، ایک مکسچر آف سٹیٹمنٹ ہے۔ خود عمران خان